کوئی شخص نعوذ باللہ سارے قرآن حکیم کو اٹھا کر جلا دے اور سمندر میں پھینک دے تو پھر بھی کیا مٹا سکتا ہے؟ جو لاکھوں حفاظ اکرام ہیں جو اس کی حفاظت پہ اللہ نے مامور کر رکھا ہے، ان کے سینوں سے کون نکالے گا؟ اللہ نے اس کے متن کو محفوظ رکھا۔ وہی اللہ چاہتے ہیں کہ جہاں متن کو محفوظ رکھا ہے وہاں جو میں نے کلمہ جن معنی میں کہا ہے اس کو بھی محفوظ کر لیا جائے۔ ایک کلمہ اور تھوڑا سا پڑھ لیں، پھر ہم اپنے اصل کام کی طرف آئیں گے۔ وہ ہے تاویل۔ یہ کلمہ تاویل جو ہے کسی چیز کو لٹانا، رجوع کرنا، اعلیٰ یعول اولن سے ہے۔ کسی لفظ کی تفسیر اور تعبیر کو اس کے فوری معنی سے ہٹا کر، جو اس کو پڑھتے ہوئے پہلا ایک دم ذہن میں بات آتی ہے، اس سے ہٹا کر وہ معنی اپنانا جو کہ مراد ہے، جو ٹھیک ٹھیک مراد ہے، وہاں تک پہنچنا، یہ تاویل کہلاتی ہے کہ اس کے اصل معنی کی طرف ہم نے رجوع کروا دیا۔ متقدمین کے ہاں تو دونوں اصطلاحیں ایک تھیں اور ہیں بھی ایک، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہاں جو بعد میں آنے والے ہیں، جس طرح امام طبری رحم اللہ تعالیٰ اور آخر میں آنے والے امام فراہی رحم اللہ تعالیٰ، امین حسن اصلاحی صاحب، وہ تفسیر اور تاویل کے لیے ایک ہی کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ تاویل بنیادی طور پر اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی اشتباہ پیدا ہو جائے، بات جو اس کلمے سے واضح ہو رہی ہو وہ وہاں پہ ٹھیک نہ ہو۔ میں مثال دیتا ہوں، وہ آیات جنہیں ہم متشابہات کہتے ہیں، یہ کیا ہیں متشابہات؟ اس کا علم ہونا چاہیے آدمی کو۔ یہ اوزار ہیں تفسیر کے لیے۔ یہ ان اوزار سے اگر واقفیت نہیں ہوگی تو آپ تفسیر کرنے کے بھی اہل نہیں ہوتے۔